العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید عموماً کسی بھی ٹاپک کسی بھی عنوان پر کلام کرتا ہے تو وہاں پر اختصار و شارٹ ہوا کرتا ہے. ڈیٹیل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوا کرتی ہے. یوں بھی بڑے لوگ گفتگو کرتے ہیں تو شارٹ میں گفتگو کرتے ہیں. جج ججمنٹ دیتا ہے تو ایک آدھ دو سینٹنس کہہ کر چلا جاتا ہے, پھر وکیل اس کی ڈیٹیل کومنٹری کرتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید کا بھی یہی حال ہے. نمازوں کے سلسلے میں بے حد تاکیدات آئی ہے, لیکن 5 کا لفظ ورڈ قرآن مجید نے یوز نہیں کیا. پھر وہ 5 کے ٹائمنگ, پھر وہ 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد, یہ ساری ڈیٹیل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی ہے. لیکن کچھ ٹاپک ایسے سینسیٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, اس کو قرآن مجید خود ہی ڈیٹیل وائز بیان کرتا ہے. ان میں سے نمبر 1 نکاح. میرج لائف چونکہ بہت کمپلیکیٹڈ, بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, تو قرآن مجید نے خود ہی اس کی ڈیٹیل بیان کی. نکاح اور طلاق کو لے کر کئی رکوع کے اندر 20 آیات کے اندر اس کی تفصیلات ملے گی. اسی طرح میراث اور انہیریٹنس کا مسئلہ, وراثت کا مسئلہ, مرنے کے بعد مرنے والے کی جائیداد اور پراپرٹی کو تقسیم و ڈیوائڈ کرنے کا مسئلہ قرآن مجید نے خود ہی اپنے ہاتھوں میں لیا, اس لیے کہ مسئلہ مالیات کا ہے. حدیث کے حوالے نہیں کیا, ائمہ کے حوالے نہیں کیا. حدیث میں کم چیزیں میراث کی ملے گی. اجماع امت میں 1-2 پوائنٹ کو اٹھایا ہے, اور قیاس اس میں بالکل نہیں. میراث کا مسئلہ قیاس کے حوالے بالکل نہیں کیا. ائمہ کے اختلافات کو بھی گنجائش نہیں رکھی, اس لیے کہ اگر اماموں کی, امام مالک, شافعی, حنفی, فلاں, ان اماموں کا اختلاف, کوئی یہ کہے کہ 1/3 ملے گا, دوسرا یہ کہے کہ 1/4 ملے گا, تو کیا ہوگا؟ پھر اختلاف ہوگا. دینے والا یہ چاہے گا کہ میں تو مالکی ہوں 1/4 دوں گا بھائی جی, اور لینے والا یہ چاہے گا کہ میں 1/3 لوں گا جی, میں تو فلاں ہوں, شافعی ہوں. ایسا اختلاف آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو میراث کے مسئلے میں بھی قرآن مجید نے, اللہ پاک نے خود ہی ڈیٹیل سے بیان کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ماں باپ کو کتنی میراث ملے گی, اولاد کو کتنی ملے گی, ہسبینڈ اینڈ وائف کی کتنی پرسنٹیج رہے گی, بھائی بہن, عینی بھائی, اللاتی بھائی, پوری ڈیٹیل. ویسے دیکھنے کو 2 رکوع ہیں. سورہ نساء کے میں شروع کا 1 رکوع اور آخر میں 1 رکوع. لیکن اسلام آباد کے ایک بشیر احمد ملک بشیر احمد بغوی صاحب نے قرآن مجید کی اس 1-2 رکوع کو لے کر اس کو بنیاد بنا کر سافٹ ویئر بنایا. اس سافٹ ویئر میں انہوں نے 2 لاکھ ایسے مسئلے اس سے نکالے ہیں. یعنی جو آدمی اپنی میراث, اپنی انہیریٹنس, اپنی فیملی کی پراپرٹی ڈیوائڈ کرنی ہو تو ڈیٹا وہاں پر اگر اندر فٹ کرے گا تو وہاں بہت آسانی کے ساتھ اس کا جواب مل جائے گا. اس انداز سے انہوں نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر کتنی لچک تھی, کیسی جامعیت تھی کہ اس میں سے 2 لاکھ مسئلے انہوں نے بنائے ہیں, اس میں سے نکالے ہیں. میرے بھائیوں,
عورت کی میراث یہ دنیا میں سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی ہے تو اسلام نے اٹھائی ہے. عورت کو میراث میں حصہ ملے گا، اور بیوہ عورت کے لیے نکاح ثانی سب سے پہلی آواز اٹھانے والا اسلام ہے. اور دوسرے مذاہب میں تو آج تک، ہندوؤں کے وہاں آج تک بیوہ عورت، کوئی 20-22 سالہ عورت ہوتی ہے جس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے تو سیکنڈ میرج نہیں کر سکتی. اندازہ لگائیے. فقط مینٹیننس کا مسئلہ تھوڑی ہوا کرتا ہے کہ آپ ان کو نان نفقہ اور ان کے لیے خرچہ پانی کا انتظام کر دیا تو کام چل جائے گا. اس کی جوانی پہاڑ جیسی جوانی کا پھر کیا ہوگا، اور کتنے گناہوں میں گزرے گی، اور کتنی بے حیائی پھیلے گی. پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. طلاق والی عورت کے لیے حکومتیں مینٹیننس دلواتی ہے، لیکن نکاح ثانی سیکنڈ میرج کی اجازت نہیں دیتی ہے. لیکن وہاں بھی وہی نقصانات ہوتے ہیں. کس کو کب طلاق ہوئی پھر پوری لائف گزارنی ہے. فقط مینٹیننس دلوا دینے سے کام تھوڑی چلے گا. اس کی خواہشات ہے، اس کی جوانی ہے، پھر وہ جو مسائل کھڑے ہوں گے، اس کا کون کیا کیا بیماریاں پھیلے گی. تو میرے بھائیوں، میراث اور بیوہ عورت کا نکاح ثانی سیکنڈ میرج یہ ایسے ٹاپک ہیں، دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کوئی ریلیجن اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا ہے. فقط اور فقط اسلام نے یہ چیزیں جاری کی ہے. جو لوگ اسلام کے اوپر آبجیکشن اور سوالات کرتے ہیں وہ اندھا یوں ہی سوال کرتے ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے، پوری دنیا میں اس وقت اسلام کے اوپر جو اعتراضات اور سوالات اور آبجیکشن ہوتے ہیں وہ تقریباً 30 آبجیکشن ہیں پوری دنیا میں جو سوالات ہیں، اور ہر ایک کے والیوم جواب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے. 1450 سال سے یہ سوالات ہیں اور سب کے جوابات ہیں الحمدللہ. والیوم جواب ہے الحمدللہ. پھر اکا دکا کسی کنٹری کا ایک کوئی ایکسٹرا سوال ہوگا، کسی کنٹری کا ایک آدھ دو ایکسٹرا سوال ہوگا. مثلا امریکہ کو، برطن کو یہ سوال ہوگا کہ اسلام نے انٹریسٹ کو کیوں حرام قرار دیا، خنزیر اور سور اور پیک کو کیوں حرام یہ ایک دو ایسے ایکسٹرا سوالات ہوتے ہیں. مثلا ہندوستان، انڈیا کو یہ سوال ہے کہ اسلام نے گوشت کھانے کو کیوں جائز قرار دیا ہے، حیوانات کو ذبح کرنا یہ حیوان کے اوپر ظلم ہے، اینیمل رائٹ کے خلاف. تو اس طرح کے ایک دو سوالات الگ الگ کنٹریوں کے ہیں. باقی تقریباً کامن جو سوالات ہیں وہ 25 یا 30 سوال ہیں. اسلام کوئی ایسا کانچ کا برتن نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے گرے گا تو ٹوٹ جائے گا، اس کو خطرہ ہے. کوئی خطرہ نہیں. اسلام بہت مضبوط قلعہ ہے. میرا ایک بیٹا مجھے پوچھنے لگا کہ اسلام کے اوپر ہی کیوں اعتراضات ہیں، چاروں طرف سے حملے پوری دنیا میں اسلام کے اوپر کیوں ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، مینگو کا ٹری ہوتا ہے، اس کے اوپر پتھر مارا جاتا ہے. ببول کا وہ کانٹوں والا جو ٹری درخت ہوتا ہے اس پر کوئی پتھر نہیں مارے گا. جہاں کچھ ہو وہیں پر پتھر مارا جاتا ہے. جی، یہ یہاں پر فروٹ لگے ہوئے ہیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کو دبانے کے لیے قسم کی کوششیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ سوال وہ سوال، لیکن کچھ نہیں. کتنے ہی سوالات، کتنے اٹیک، کیا ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کوئی ہماری محنت سے نہیں پھیل رہا ہے. ہماری تبلیغ، ہماری مشنریاں بہت کم ہے ان کے مقابلے میں. جیسے کرسچینٹی کی ورلڈ وائڈ جو مشنری کام کر رہی ہے، اسلام کی ایک تو ہے کہ دعوت و تبلیغ،
دعوت و تبلیغ کا جو سبجیکٹ ہے اور باؤنڈری ہے وہ مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے، بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، ہماری عملی بگاڑ کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، اسلام پھیلانے کے لیے۔ جیسے کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے جو مشنریاں ہیں، اسلام کی ورلڈ وائڈ ایسی کوئی مشنری نہیں ہے، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے۔ اکا دکا کسی کنٹری میں کوئی ہوگا، لمیٹیڈ ہوگا، کوئی کہیں کسی علاقے میں لمیٹیڈ ہوگا، نان مسلم میں اسلام کی دعوت دینے کی کوششیں ہو رہی ہے، الحمدللہ، انکار نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن ورلڈ وائڈ جیسے کرسچینٹی کی ہے ویسا نہیں ہے۔ تو پھر اسلام جو پھیل رہا ہے وہ اپنی اسپریچول پاور کے ذریعے پھیل رہا ہے، روحانی طاقت سے پھیل رہا ہے، اس کی تعلیمات کے ذریعے پھیل رہا ہے، اس کی تعلیمات کے اندر سیٹسفیکشن ہے، دل و دماغ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت ہے، جواب ہے، جوابات ہے، ڈھیر کے ڈھیر جوابات ہوتے ہیں، تو وہ اپنی تعلیمات کی بنیاد پر پھیلتا ہے۔ مجھے اصل تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ عورت کی میراث، عورت کا انہیریٹنس میں حصہ اور بیوہ اور ویڈو کے لیے سیکنڈ میرج، یہ ٹاپک فقط اور فقط اسلام نے اٹھائے ہیں۔ اسلام نے یہ عورتوں کو حق دیا ہے، کسی دوسرے نے نہیں دیا۔ اگر کسی نے اسلام کے عورت کے حقوق، وومن رائٹ کی اگر بات کی ہے، کوئی موومنٹ چلائی ہے، تو 200-250 سال سے چلی ہے۔ 300 سال پہلے دنیا میں وومن رائٹ کا ورڈ بھی معلوم نہیں ڈکشنریوں میں تھا یا نہیں، یعنی ڈکشنری میں تو ہوگا لیکن نعرہ تھا یا نہیں، انہوں نے اس کی تحریک چلائی تھی یا نہیں، تو ابھی کی پیداوار ہے۔ اور اسلام 1400 سال سے اعلان کرتا ہے کہ عورت کو حصہ ملے گا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ویلتھ سرکولیشن ہو، دولت تقسیم ہوتی رہے، چند ہاتھوں میں جام ہو کر نہ رہے، بلاک ہو کر نہ رہ جائے۔ جیسے اس وقت پوری دنیا کی دولت اور ویلتھ 500 بڑے بڑے جینٹل مین، بزنس مین کوئی ہاتھوں کے اندر ہے، 500 ہاتھوں کے اندر، یعنی یوں کہہ لو کہ 2% بھی نہیں، پوری دنیا کی دولت 1% کے ہاتھوں کے اندر گردش کر رہی ہے۔ 1% بھی نہیں کہا جائے گا، 500 بڑے بڑے بزنس مینوں کے پاس وہ دولت ہے، 90% دولت 500 کے پاس اور 10% دولت باقی پوری دنیا کے اندر۔ اندازہ لگا لیجئے، بیلنس نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت تقسیم ہوتی رہے، ڈسٹریبیوشن ہوتا رہے، اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ تقسیم کروائی۔ آج آپ اپنی زکوٰۃ تقسیم کریں گے، 25 یتیموں کو، غریبوں کو پہنچے گی، آئندہ سال پھر دیں گے 25 غریبوں کو، یتیموں کو پہنچے گی، کتنی تقسیم ہوگی؟ آپ کی ایک ایک پینی کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ پھر وہ کاروبار میں لگائے گا، کہیں کوئی ملازمت میں لگائے گا، کہاں کہاں تک وہ پہنچے گی؟ اسی طرح جیسے زکوٰۃ کے ذریعے ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے، سرکولیشن ہے، اسی طرح میراث کے ذریعے مرنے والے کی جائیداد کو 1-2 ہاتھوں میں بند کر کے مت رکھو، کئی ہاتھوں میں اس کو پہنچایا۔ 6 آدمی تو کبھی محروم نہیں ہوتے، مرنے والے کی پراپرٹی میں سے 6 آدمی کا لازمی حق بنے گا، مرنے والے کے ماں باپ، پیرنٹس کا لازمی حق بنے گا۔ معلوم نہیں یہاں کا کنٹری لوگ کیا ہے، غالباً نہیں ہے، وائف کا سب کچھ ہے۔ اندازہ لگائیے، جس ماں باپ نے برسوں پالا پوسا، کیسی کیسی منتیں سماجتیں، رات کی بیداریاں، خون پسینہ ایک کیا، اور مرنے کے بعد، بیٹے کے انتقال کے بعد اس کی پوری پراپرٹی، پورا بینک بیلنس وائف کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اندازہ لگا لیجئے جی کیا ہے، معلوم نہیں یہی ہے، یہاں پر کنٹری لو یہی ہے جی، ماں باپ کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے جی۔ یہ کیسی تہذیب، یہ کیسا کلچر کہا جائے گا جی؟ اسلام نے 6 آدمیوں کو ملے گا، ماں باپ کو ضرور ملے گا، اسی طرح بیٹا بیٹی کو ضرور ملے گا، مرنے والے کی اولاد کو ضرور ملے گا، پھر مرنے والے ہسبینڈ وائف کو، ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو وائف، اور وائف کا انتقال ہوا تو ہسبینڈ، یہ لوگ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اور
इनमें से कोई नहीं होता है, मसलन बेटा नहीं है तो पोते को मिलेगा, बाप नहीं है तो दादा को मिलेगा, बाप दादा चचा ये वो कोई नहीं है तो फिर मामू और नाना को मिलेगा। यानी इतनी पूरा ऐसा चार्ट बनाया है इस्लाम ने, जैसे हमारे बदन के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन न हो तो खतरा होता है, ब्लड सर्कुलेशन न हो तो बॉडी के लिए खतरा है, वेल सर्कुलेशन न हो तो पूरी सोसाइटी के लिए खतरा हो जाएगा। फिर लूट मार हरीस हिर्स फलां ये वो सारी चीजें फिर पनपती है बीमारियां। तो इस्लाम की इकोनॉमी सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम है। इस्लाम फ़कत नमाज रोज़ा हज ज़कात तरावी और उसका नाम नहीं है, इस्लाम के पास फाइनेंस भी बहुत मजबूत, और इस्लाम की इकोनॉमी सिस्टम की खूबियाँ और खुशहालियाँ दुनिया 1000 साल तक देख चुकी है। स्पेन में 800 साल तक इस्लामी हुकूमत रही और इस्लामी फाइनेंस वहाँ पर रहा, और उस वक्त दुनिया में क्या खुशहाली थी। इसी तरह ताशकंद बुखारा उज़्बेकिस्तान और ये जो ममालिक, ये जो कंट्रियाँ हैं जो रसिया सोवियत से जो अलग हुए टुकड़े हुए हैं, यहाँ पर 600 साल तक इस्लामी हुकूमतें रही है, और 600 सालों के दरमियान दुनिया खुशहाली देख चुकी है। इस्लाम के निज़ाम मीरास को, निज़ाम ज़कात को और ये सब सिस्टमों को नाफिज और अप्लाई करने की बुनियाद पर जो खुशहाली थी वो दुनिया देख चुकी है। मेरे भाइयों, आज की मजलिस में मुझे ये अर्ज़ करना है कि हमारी तरफ से मीरास और इनहेरिटेंस के सिलसिले में अल्लाह ने कानून तो इतना आला दिया है, लेकिन जिनके हाथों में कानून है यानी हम उम्मत मुस्लिमा उसको नाफिज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम का इकोनॉमी सिस्टम उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो खराबियाँ पेश आ रही हैं वो इसकी बुनियाद पर पेश आती है। दो खराबियां हैं। एक खराबी तो ये कि हम बहुत देर से तकसीम करते हैं, जल्दी इनहेरिटेंस को तकसीम नहीं करते हैं। अगर घर में कोई ज़रूरतमंद है, एक भाई को ज़रूरत है, वो अगर यूं कहता है कि बाप की प्रॉपर्टी को तकसीम करना चाहिए तो सारे के सारे लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं कि अभी बाप का कफन मैला नहीं हुआ और तुमको माल की पड़ी है। ये गलत तरीका है। वो बेचारा गरीब है, मोहताज है, नीडी है, उसको देना चाहिए। आप दें या ना दें, वो मालिक बन चुका है। अब आप नहीं दे रहे हैं तो आप जो खा रहे हैं वो जुल्म का माल है, हराम माल है। यहाँ तक है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक साहब की इयादत के लिए गए, बीमार पुरसी के लिए गए। उसी दौरान वो वहाँ बैठे हुए थे कि उनकी रूह परवाज कर गई। वो ज़माना था फानूस का और कैंडल का ज़माना था, चराग का ज़माना था, ये लाइट। तो वो साहब का इंतकाल हो गया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो चराग जल रहा था दिया, उस दिए को बुझा दिया। घर वालों ने कहा कि कैसे आदमी है, घर में मैयत हुई और आप चिराग को, लाइट को ऑफ कर रहे हैं। इमाम साहब ने फरमाया कि ये लाइट का मालिक, अब तक ये मरने वाला वो मालिक था, अब ये जो अंदर चिराग के अंदर जो तेल और ऑयल है ये उनकी औलाद, उनकी बीवी, उनके फलां 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 की जायदाद है, उनकी इजाजत लेकर चलाओ, उनकी इजाजत के बगैर नहीं जला सकते। अंदाजा लगाइए कितना नाजुक मसला है। अगर मरने वाली की पॉकेट में से एक इलायची का दाना निकला तो वो इलायची का दाना तकसीम होगा, वो किसी एक का नहीं है। किसी एक को ये राइट नहीं पहुंचता है कि वो मस्जिद में, मदरसे में फलां दे दो, ये दे दो, नहीं, सबकी रजामंदी जरूरी है। और उसमें अगर कोई एडल्ट नहीं है, चाइल्ड है, तो उसकी रजामंदी का एतबार भी नहीं होगा। वो हाँ कहे तब भी उसकी रजामंदी का एतबार नहीं होगा। मरने वाले की जायदाद को, प्रॉपर्टी को सबसे पहले 3 कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर कफन दफन और कब्र का खर्च। सबसे पहले उसके माल को सामने रखो, उसमें से कब्र और कफन दफन का खर्च दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर उसके कर्जों की अदायगी, उसके जिम्मे जो डेप्ट है उसको अदा करो। चाहे पूरी प्रॉपर्टी तकसीम हो जाए, खत्म हो जाए तो हो जाए, एक पैनी भी ना बचे, कोई हरज नहीं, लेकिन पहले नंबर पर कर्जा अदा करो। औलाद को, माँ बाप को, हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा जब तक कर्जा अदा न हो। लेकिन कर्जों में
बंदों के कर्जे, अल्लाह का कर्जा नहीं। मसलन 5 साल की ज़कात अदा नहीं की थी मरने वाले ने, तो अब ये जो प्रॉपर्टी छोड़ी है उसमें से ज़कात अदा नहीं की जाएगी। हुकूकुल्लाह, अब मामला अल्लाह के हवाले, अब मैदान महशर का मसला वहाँ का मामला हो जाएगा। लेकिन बंदों के जो हुकूक हैं, किसी की अमानत है तो वो लौटाओ, और किसी का कर्जा है तो वो अदा कर दो। तो ये सबसे पहले नंबर पर कफन दफन और कब्र का खर्च, दूसरे नंबर पर कर्जों की अदायगी, तीसरे नंबर पर 1/3 में से उसकी वसीयत और विल नाफिज की जाएगी। उसने अगर विल की है कि फलां आदमी को मेरी तरफ से इतना, फलां मदरसे में, फलां मस्जिद में, जो रिश्तेदारों को वसीयत नहीं दी जाती है, रिश्तेदारों को इनहेरिटेंस में हिस्सा मिलेगा, उनको विल और वसीयत नहीं। विल और वसीयत वाले वो लोग हैं जिनको मीरास नहीं मिलनी है, उनको विल, जिनको विल है उनको मीरास नहीं, जिनको मीरास है उनके लिए विल नहीं। तो अलग अलग फील्ड है, अलग अलग। तो सबसे पहले नंबर पर ये 3 कामों के अंदर प्रॉपर्टी को तकसीम किया जाएगा, फिर जायदाद, फिर इनहेरिटेंस उसको वारिसीन के दरमियान तकसीम किया जाएगा। हमारी तरफ से 2 गलती होती है। एक तो ये कि हम जल्दी तकसीम नहीं करते। अगर एक शख्स है, बाप का बड़ा बेटा, वो उस मकान में रह रहा है, पहले से बाप के साथ था, या छोटा बेटा जो भी है, एक बेटा बाप के साथ रह रहा था और वो मकान में रह रहा है, मीरास तकसीम नहीं कर रहा है, तो उस बेटे को चाहिए कि इस मकान का रेंट लगाए और रेंट को तकसीम करे। इसलिए कि मरते ही फौरन सबके सब रिश्तेदार वारिस हो जाते हैं। बाप न चाहे फिर भी वारिस हो जाएगा। बेटा लेना नहीं चाहता कि मुझे बुढ़े का माल नहीं चाहिए, फिर भी वो वारिस हो जाएगा। और बाप ने कहा हो कि फलां बेटे को मत देना, फिर भी देना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर मीरास है। मीरास की बुनियाद ब्लड रिलेशन है। एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया पूरी लाइफ में, फिर भी उसको मीरास मिलेगी। 25 साल तक एक बेटे ने खिदमत की, दूसरे ने नहीं की, दोनों को बराबर मिलेगा। तो रहा मसला ये कि फिर उसने 25 साल खिदमत की, उसका क्या? उसके लिए जन्नत में जो दर्जात हैं, जो मकामात हैं, उसको जो माँ बाप की खिदमत की बुनियाद पर एक एक गिलास पानी पिलाकर उसको जो दुआएं मिली है वो दुनिया देखेगी फिर। लेकिन ये मसला आखिरत का है, ये मसला अजर व सवाब का है। खिदमत ये अजर व सवाब के लिए की जाती है, मिरास के लिए नहीं। इनहेरिटेंस में तो दोनों बराबर, ये मसला बराबर वाज़ेह होना चाहिए। जब तक तकसीम न की जाए वहाँ तक जो आदमी जो प्रॉपर्टी यूज करता हो उसके ज़िम्मे सबको तकसीम करना है। बाज़े मरतबा ऐसा होता है, छोटी ज़मीन होती है, इंडिया में ऐसा लॉ है कि 4 बीघे ज़मीन हो तो फिर औलाद में और वारिसीन के नाम पर नहीं चढ़ती है, पेपर के ऊपर नाम नहीं आ सकता है, वो जी उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते, नाम तो आ जाएगा। नाम तो छोटे टुकड़े में भी 25 आदमियों का नाम आ जाएगा, लेकिन डिवाइड करके अलग अलग नंबर डालकर इनको दिया नहीं जाता, यानी कंबाइन रहेगा। 4 बीघे से कम जमीन है तो वो जमीन को कंबाइन ही रखा जाएगा, उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये वहां का लो है, उसूल है। तो चाहे तकसीम ना हो, नाम पर तो चढ़ जाएगी, तकसीम नहीं होगी, टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन ये जो 4 बीघे जमीन की इनकम है उसको सबके दरमियान तकसीम करो। सबके दरमियान 4 बीघे की जो इनकम है उसको सबके दरमियान तकसीम किया जाएगा। तो वो मकान जिसमें बाप रह रहे थे, एक बेटा साथ में था, वो बेटा अभी भी रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसका रेंट अदा करे। दूसरी गड़बड़ ये होती है, एक तो ये कि जल्दी तकसीम नहीं करते, नंबर 2 तकसीम करने पर आते हैं तो बेटियों का बहनों का हिस्सा नहीं देते हैं। बेटी और बहन का हिस्सा नहीं दिया जाता है, फकत बेटे यानी मेल लेकर फारिग हो जाते हैं, वो काबिज हो जाते हैं, फीमेल को हिस्सा नहीं देते हैं। बाप ने भी अपनी बहन यानी कि हमारी फूफी को नहीं दिया, और हम भी अपनी बेटी को, अपनी बहन को यानी हमारी औलाद की फूफी को हम भी नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें असल में हमारे बाप दादा असल में हिंदू थे, जैन थे, सिख थे, हिंदू थे, जो भी थे,
کچھ قبیلے ایسے ہیں جو اصلاً شروعات سے اسٹارٹنگ سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ایسی فیملیاں کم ہیں۔ باقی ہم لوگ جو مسلمان ہیں 200 300 400 سال سے ہم مسلمان ہیں، اپنی پیری دیکھیں گے تو نیچے کوئی اور ملے گا آپ کو، دیسائی، چوہان۔ ہندوؤں میں بھی چوہان ہے، دیسائی ہے، ہمارے اندر بھی چوہان ہے، دیسائی ہے، مطلب یہ کہ ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں جی۔ تو ہندوانیت وہ جو مینٹالٹی تھی ان کے وہاں نہیں ہے۔ ہندوؤں کے وہاں بیٹی کے لیے میراث میں حصہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر جہیز میں جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، اب بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر چلی آ رہی ہے، اسی کے اثرات ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رہے، اگر بھائی یہ کہتا ہے کہ بیٹی کے شادی میں، میرج میں ہم نے خرچہ کیا تھا، تو پوچھا جائے گا کہ بیٹے کی شادی مفت میں نہیں ہوئی تھی، اس میں بھی خرچہ ہوا تھا، تو اس میں دونوں برابر ہیں، ادھر بھی خرچہ ہوا ادھر بھی خرچہ ہوا۔ تو میرج کا خرچہ کرنے کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہن نے معاف کر دیا ہے، غلط ہے جی۔ سب کو مال کی ضرورت ہے، وہ بیچاری شرم کی وجہ سے معاف کر رہی ہے، اس کو معلوم ہے۔ بعض بھائی تو پوچھتے ہیں کہ مال چاہیے یا بھائی چاہیے؟ مال چاہیے تو لے جاؤ، دروازہ بند، آئندہ دروازے پر ڈور پر آنا مت، یہ کہتے ہیں۔ تو بیچاری شرم کی وجہ سے ایک مرتبہ میراث تقسیم کرنے کے لیے ہم گئے تو بیٹی نے یہ کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں بھائیوں کو دے رہی ہوں۔ ہم نے کہا کہ دیکھو بیٹی، مال کی ہر ایک کو ضرورت ہے، آپ کوئی ملٹی ملینر نہیں ہو، آپ ابھی لے لو، جو کچھ مل رہا ہے لے لو، 6 مہینے کے بعد ریٹرن کر دینا، پھر بھائیوں کو ہم تقسیم کر دیں گے۔ وہ پاکستان سے آئی تھی، ہر سال آتی تھی پابندی کے ساتھ، اور جب یہ معاملہ آیا کہ 6 مہینے کے بعد ریٹرن کرنا، 15 سال سے ہر سال آتی تھی پابندی سے، لیکن جہاں تقسیم ہوا ہاتھوں میں چلا گیا، پھر تو کون میں کون، پھر نہیں آئی جی۔ پھر 10 سال تک میں اس جگہ پر رہا، وہ نہیں آئی پھر جی۔ ہر ایک کو ضرورت ہے، وہ پاکیزہ مال ہے، باپ کی میراث یعنی پاکیزہ ترین مال ہے، الحمدللہ، یہ خراب مال نہیں ہے۔ ہر ایک کو لالچ ہوتی ہے، مجھے ہوتا ہے کبھی ملینر بلینر ہوتے ہیں، لیکن بیٹی کہتے ہیں کہ مجھے ابا کی فلاں چیز مل جائے تو بہت اچھا ہے، وہ ایک مسلح استعمال کرتے تھے، وہ فلاں چیز یوز کرتے تھے، وہ مجھے ان کا حق ہے۔ یعنی یہ حرص ہوتی ہے، باپ کا مال ہے، یہ پاکیزہ مال ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں کا حصہ نہ دینا، یاد رکھیے، نہ دینے والا ایک بھائی ہے، بھائی نے بہن کا حصہ نہیں دیا، اب یہ نیچے قیامت تک یہ یوں ہی تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ گنہگار یہ سب سے پہلے نمبر کا بھائی جس نے بہن کا حصہ دبا لیا تھا، یوز کریں گے 50 آدمی، 100 آدمی اس کو یوز کریں گے قیامت تک کے لیے اس پراپرٹی کو، اور یہ جو پہلے نمبر کا جو بھائی جس نے اپنا بہن کا حصہ نہیں دیا تھا، وہ سب سے پہلے نمبر کا بڑا ذمہ دار ہوگا۔ بہنوں کی، بیٹیوں کی میراث تقسیم نہ کر کے پھر چاہے آپ عمرہ کرو، چیریٹی کرو، مدرسے اور مساجد کے اندر صدقات کرو، کچھ بھی کرتے رہو، ڈونیشن دیتے رہو، لیکن اجر و ثواب کی امید رکھنے پر گناہ ہے۔ بہن کا جو مال آپ نے لے کر اس سے عمرہ کیا یا وہ مسجد مدرسے میں دیا، اجر و ثواب کی امید رکھنے پر ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرات فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، ثواب ملنے کی امید تو دور کی بات، ثواب ملنے کی امید رکھو گے تو گناہ ہوگا، فقط گناہ نہیں، ایمان کا خطرہ۔ لہذا میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسلامی اقتصادیات اور اسلامی فائنانس وہ پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ناگپور میں ایک کالج میں ایک لڑکی پڑھ رہی تھی، اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کو میراث میں ایک چیک ملا کئی لاکھوں کا، تو وہ لے کر اپنی کالج میں گئی، اس کی کوئی فرینڈ تھی، اس نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو مجھے انہیریٹنس میں یہ حصہ ملا ہے۔ اس کے سامنے یہ نوعیت آئی، وہ ہندو کی لڑکی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا اتنی لمبی جائیداد پراپرٹی تم کو ملی ہے۔ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، کہا کتنا پیارا مذہب ہے، کہا ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو شادی کے موقع پر جہیز میں کچھ دے دیا، عید تہوار کے موقع پر کچھ دے دلا دیتے ہیں، ختم معاملہ۔
کہا کتنا پیارا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے پورا انتظام کیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ وہ ایک تفصیل تھی کہ اسلام نے کتنا کس کو کتنا دینا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اللہ پاک اسلامی احکام سے ہمیں محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عظمت عطا فرمائے، اور حرام مال سے، حرام لقمے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر جب تک یہ 10 روپے کا 10 پاؤنڈ کا کرتا ہے اور اس میں 1 پاؤنڈ اگر ڈاؤٹ فل ہے، حرام کا نہیں ڈاؤٹ فل کا ہے، تو جب تک یہ کرتا بدن پر رہے گا وہاں تک نماز قبول نہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی قربانیوں کے بعد ایک نماز وجود میں آتی ہے، اور 1 پاؤنڈ ڈاؤٹ فل ہونے کی بنیاد پر جب تک پہنائے گا وہاں تک وہ قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے حضور سے سنا ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ 3 مرتبہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حدیث اگر میں نے حضور سے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں۔ حضور نے یہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیں گے، اللہ کو اپنے حقوق کی پرواہ نہیں، کسی کو معاف کر دیں گے، کسی کی پکڑ کریں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ دلوا کر رہیں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے، دلوا کر رہیں گے۔ اگر دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، عبادتیں ان کو دے دی جائے گی، لیکن عبادت زیرو ہے تو پھر اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔